السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، ولو كنتم تعلمون، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوه إلا فاجرا كفارا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحمان الرحیم ہے۔ بے شک ہم نے بھیجا
نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اپنی قوم کی طرف کہ ڈرائیں اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ تو کہا انہوں نے اے میری قوم بے شک میں تم کو ڈرانے والا ہوں کھول کر، اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہارے لیے ایک مہلت دے گا وقت مقررہ تک۔ بے شک وقت اللہ تعالیٰ کا جب آ جاتا ہے تو اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی، اگر تم جانتے ہو۔ کہا اے میرے رب میں نے ان کو دعوت دی اپنی قوم کو رات بھی اور دن بھی، بس نہیں زیادہ ہوا میری دعوت کے ساتھ مگر ان کا بھاگنا۔ جب میں نے ان کو بلایا تاکہ ان کی آپ مغفرت کر دیں تو اپنے کانوں میں وہ انگلیاں دینے لگے ہیں اور اپنے اوپر انہوں نے کپڑا ڈال لیا اور ضد کرنے لگے اور تکبر کرنے لگے۔ تکبر کرنا، میں نے ان کو دعوت دی یہ اعلانیہ بھی، پھر میں نے ان کو کھول کر دعوت دی اور چپکے سے بھی۔ جب میں ان کو کہتا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو ہو بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، بہائے گا تم پر خوب بارش اور تمہاری مدد کرے گا مال اور اولاد کے ساتھ، اور تمہارے لیے بنا دے گا باغات اور تمہارے لیے نہروں کو جاری کر دے گا۔ کیا ہے تمہارے لیے کہ تم امید نہیں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بڑائی کی، حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے طرح طرح سے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ کی ذات نے 7 آسمان بنا دیے تہ بتہ، اور بنا دیا چاند کو اس میں روشنائی والا اور بنایا سورج کو چراغ۔ اللہ کی ذات نے تمہارے لیے زمین سے اگانا اور پھر اللہ تم کو لٹائے گا اس سے اور نکالے گا تم سے کو اس سے نکالنا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا ہے تاکہ تم چلو اس کے کشادہ راستوں پر۔ کہا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے میرے رب میری انہوں نے نافرمانی کی اور انہوں نے تابعداری کی جو ان کے لیے نہیں اضافہ کرتے ہیں مال اور اولاد کا مگر گھاٹے اور نقصان کے ساتھ، اور وہ مکروا مکرن کبارا وہ بڑے بڑے داؤ اور تدبیریں کرنے والے ہیں، اور کہنے لگے مت چھوڑو اپنے معبودوں کو، مت چھوڑو ود کو، سوا کو اور یغوث کو اور یعوق کو اور نصر کو، اور انہوں نے بہت ساروں کو گمراہ کر دیا۔ نہیں ظالموں کے لیے زیادہ ہوتا مگر بہکنا گمراہ ہونا، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہے ان کو غرق کر دیا گیا، پس ان کو داخل کیا جائے گا آگ میں، پس وہ نہیں پائیں گے ہے اللہ کے سوا کوئی مددگار۔ کہا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اے میرے رب مت چھوڑیے زمین پر کافروں میں سے کسی کو بستا ہوا، بے شک اگر آپ ان کو چھوڑیں گے تو یہ گمراہ کر دیں گے آپ کے بندوں کو، اور نہیں ان کے ہاں پیدا ہوگا ہم مگر پکے کافر۔ اے میرے رب میری مغفرت کر دیجئے اور میرے والدین کی بھی، اور جو داخل ہو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ، اور مومن مردوں کی بھی اور مومن عورتوں کو بھی، نہیں زیادہ ہوتا ظالموں کے لیے ہے مگر تباہ و برباد ہونا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک صورت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، 29ویں پارے کی صورت مبارکہ ہے، اس کا نام سورۃ النوح ہے۔
اللہ تعالیٰ کے بڑے پیغمبر ان کے نام کے ساتھ یہ صورت مبارکہ ہے۔ قرآن کی چند صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور پیغمبروں کے نام کے ساتھ ہیں۔ ان میں حضرت یوسف کے نام پر ہے صورت یوسف ہے، صورت ہود ہے، صورت ابراہیم ہے، اور اسی طرح صورت نوح بھی ہے، صورت یونس ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر کے نام پر۔ گزشتہ جمعے ہم نے یہ شروع کیا تھا کہ نیکی اچھے کام کرنا ہی نہیں بلکہ نیکی گناہ والی باتوں سے، نافرمانی والی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی نیکی ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا۔ اب گناہ والی باتیں کیا ہیں؟ اس تذکرے کے اندر بخاری شریف کی حدیث مبارکہ تلاوت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بڑے بڑے گناہوں کو بیان کیا ہے، انشاءاللہ ان کا تذکرہ چلے گا۔ مجھے آج جو بیان کرنا ہے وہ یہ کہ گناہ اور غلطی، کہتے ہیں کہ انسان غلطی کا پتلا ہے، اسے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے گناہ ہو جاتا ہے۔ گناہ انسان کے لیے ایک بیماری ہے، ہر بیماری کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے علاج بھیجا ہے۔ کل داء دواء، ہر بیماری کا علاج ہے اور ہر بیماری کی دوا ہے۔ تو یہ گناہ ایک بیماری ہے، اس کا بھی علاج ہے اور اس کے لیے بھی دوا ہے۔ اس دعا کو استغفار کہا جاتا ہے اور توبہ کہا جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا کہا جاتا ہے۔ سورت نوح کی مکمل 2 رکوع کی 29ویں پارے کی سورت مبارکہ ہے، اس کی پوری سورت کی تلاوت ہوئی اور اس کا ہم نے ترجمہ بھی کیا ہے۔ اس سے چند مقاصد ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن کی جتنی تلاوت ہوگی وہ بابرکت ہے، پوری سورت کی ہم نے تلاوت کی اور پوری سورت کی تلاوت کو سنا، یہ بڑی برکت والی بات ہے۔ دوسرا، اس سورت مبارکہ کی تلاوت کے اندر ایک مقصد یہ تھا کہ اس کا ترجمہ کیا جائے۔ 30واں اور 29واں پارہ عام طور پر لوگ یاد کر لیتے ہیں اور یاد کرنا چاہیے۔ 30ویں پارے کی صورتیں اور 29ویں پارے کی صورتیں، ان کو یاد کرنا چاہیے اور نمازوں کے اندر نوافل جب آپ ادا کرتے ہیں ان کے اندر ان کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور ائمہ حضرات بھی 30واں اور 29واں پارہ ان میں سے کسی صورت کا انتخاب کر کے نمازوں کے اندر تلاوت کرتے ہیں۔ ان صورتوں میں سے سورت نوح بھی ہے جن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ مقصد ترجمے سے یہ تھا کہ اس ترجمے کو دہرایا جائے۔ اس لیے جب قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہے اور قرآن مجید کا معنی اور مفہوم آتا ہے اور مطلب آتا ہے اور پھر آدمی اگر سمجھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور نماز کے اندر قرآن کو پڑھتا ہے، اس کے ساتھ دل جمی اور رجوع، آپ سورت نوح جو ہے اس کا ترجمہ آپ ذہن میں بٹھائیں اور کسی امام صاحب کو کہیں جی اگر حضرت جی آپ کسی دن سورت نوح کی آپ تلاوت جو ہے وہ نماز کے اندر کریں، آپ کو مزہ آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سامنے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اس کا مطلب سمجھ آتا ہوگا، تو اس کے ساتھ دل کو قلبی سکون ملے گا اور اللہ تعالیٰ کے جو اعتماد اور یقین ہے اس کے اندر یقیناً اضافہ ہوگا۔ یہ خیر اور برکت والی بات ہے، یعنی حصول برکت کے لیے آپ کہہ لیں پوری سورت کی تلاوت بھی ہے اور حصول برکت کے لیے پوری سورت مبارکہ جو ہے وہ اس کا ترجمہ بھی ہے۔ اس سلسلے کے اندر ضمناً بات تھی تو میں نے کہا اس کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ آج معاشرے کے اندر اس چیز کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے، جی گھروں میں برکت نہیں ہے، جی کام میں برکت نہیں ہے، جی فیکٹری میں اور بالکل یقیناً 100% برحق ہے اور سچ ہے اور یہ بالکل بات درست ہے۔ میری عمر کے جو لوگ ہیں ذرا وہ پیچھے چلے جائیں اپنے بچپنے میں۔ آج جو کچھ ہمارے پاس سہولتیں ہیں، آج ہمارے پاس جتنے پیسے ہیں، آج جتنے ہمارے پاس اسباب ہیں، آج جتنے ہمارے پاس ذرائع ہیں،
ہمارے بزرگوں کے پاس وہ اسباب، وہ ذرائع، وہ دنیا داری، وہ رہنا سہنا ان کے پاس نہیں تھا، لیکن ان کی زندگی میں اطمینان تھا، اور ان کی زندگی کے اندر سکون تھا، اور ان کی زندگی کے اندر ایک بہترین طریقے کے ساتھ زندگی کا گزارنا تھا۔ اس لیے کہ اس کو کہا جاتا ہے برکت کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک برکت کا معنی ایک چیز جیسی ہے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، ایک برکت کا معنی یہ ہے کہ چیز اتنی ہی رہتی ہے، لیکن اس سے انسان کی ضرورتیں ایسی پوری ہوتی ہیں کہ اس انسان جو ہے اس کو اس کے اوپر اعتماد ہوتا ہے، اور انسان اس کے بارے میں اس کو یقین ہوتا ہے، اور انسان اپنی بڑی مطمئن زندگی گزارتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کچھ لوگ ان کی بڑی تنخواہیں ہیں، بڑی آمدنی ہے، جس وقت ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی بہت پریشانی ہے، تنخواہ کتنی ہے جی 5 لاکھ روپیہ، آمدن کتنی ہے جی روزانہ 10-20 ہزار، لیکن بہت پریشانی ہے، اور ہر وقت بے چینی اور بے اطمینانی کے اندر ہیں۔ ایسا دیکھا جی کتنی تنخواہیں ہیں، تو بتایا جاتا ہے تنخواہ 20,000 ہے، 25,000 ہے، 30,000 ہے۔ معاشرے میں مختلف شعبہ زندگی کے ساتھ انسان تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے بھی اس میں غور کیا اور آپ بھی غور کر لیں، سب سے کم تنخواہیں مساجد کے خطباء اور ائمہ کی ہیں۔ آپ دیکھ لیں آفس بوائے ان کی تنخواہ زیادہ ہوگی، اور ہمارے امام کی تنخواہ جو ہے اس سے کم ہوگی۔ اس کی طرف کوئی دھیان اور کوئی خیال نہیں۔ پوچھو گی کل جن کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے ان کے بارے میں تم نے کیا سوچا؟ لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ باوجود تنخواہوں کے کم ہونے کے، لیکن جتنا میں نے ان کو مطمئن دیکھا ہے، اور ان کی زندگی کے اندر اطمینان دیکھا ہے، اور ان کی زندگی کے اندر برکت دیکھی ہے، میں نے کسی اور کے اندر اس طرح کا اطمینان اور اس طرح کا سکون اور اس طرح کی برکت نہیں دیکھی ہے۔ کبھی تھوڑے پیسے، تھوڑی ضرورتیں، ان کے ساتھ انسان مطمئن زندگی گزارتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے برکت ہے۔ اور کبھی انسان کے پاس بہت سارے اسباب اور اس کے پاس بہت سارے وسائل ہوتے ہیں، ان اسباب اور ان وسائل کے باوجود جو ہے وہ انسان مطمئن نہیں ہوتا ہے، اور بے چینی اور بے اطمینانی کے اندر ہوتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے بے برکتی زندگی ہے، اور زندگی کے اندر برکت نہیں ہے۔ برکت کو اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے، اور برکت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے مانگا ہے۔ اور جو برکت ہے میں اس کے بارے میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے کام میں برکت ہو، ہمارے گھروں کے اندر برکت ہو، اور ہمارے رہنے سہنے کے اندر برکت ہو۔ تو میرے بھائی میں اور آپ سوچیں کہ ہم نے برکت کے بارے میں کیا کیا ہے، اس کے بارے میں ہمارا کرنا کیا ہے، اور اس کے بارے میں ہماری محنت اور کوشش کیا ہے۔ گرمی آ گئی، اب آدمی چاہتا ہے کہ میں اے سی لگا لوں، اور ظاہر ہے کہ اے سی لگائیں گے تو اس کے بارے میں سوچیں گے نا، اس کے بارے میں محنت کریں گے نا، پہلے اپنی فٹنگ وغیرہ اور وائرنگ وغیرہ سارا کچھ اس کا انتظام کریں گے۔ دنیا کی یہ چیزیں اور اسباب، اس کے لیے جب ہم محنت اور کوشش کرتے ہیں تو میرے بھائی جو برکت کا حصول ہے، اس برکت کے حصول کے لیے بھی مجھے اور آپ کو محنت کرنی ہوگی، اور کوشش کرنی ہوگی، اور غور اور فکر کرنا ہوگا کیا وجہ ہے پہلے لوگ بڑے اسباب کے باوجود، آج کے لوگ ہم اس طرح مطمئن نہیں ہے کہ پہلے لوگ اتنے اسباب نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ بڑے مطمئن تھے، اور ان کی زندگی اطمینان والی، اور ان کی زندگی جو تھی وہ برکت والی تھی۔ اب اس میں غور کرنا چاہیے نا مجھے اور آپ کو۔ تو میرے بھائی اس برکت کے جو وجوہات ہیں، ان وجوہات میں سے ایک جو بڑی وجہ ہے وہ گھر گناہوں سے خالی ہوتے تھے۔ کوئی انسان سے غلطی اور گناہ ہوتا
تو پھر انسان کہاں کرتا تھا؟ بازار کئی علاقوں میں، لیکن اپنے گھر کو اور اپنی چار دیواری کو گناہوں سے بچاتا تھا اور گناہوں سے محفوظ کرتا تھا، اور اپنے تجارتی مراکز کیا کہتے ہیں، میں رزق کے اڈے پر بیٹھا ہوں، کیا کہ جملہ ہمارے ہاں کاروباری لوگ یہ بولتے تھے نا کہ میں رزق کے اڈے پر بیٹھا ہوا ہوں، یعنی اپنے رزق والی جگہوں کو گناہوں سے بچاتے تھے اور اپنے گھروں کو گناہوں سے بچاتے تھے۔ آج کاروبار اور گناہوں میں آج ان سے برکت کا ختم ہو جانا وہ یہ ہے کہ ہم نے رستہ کھول دیا، گھروں کے اندر بھی گناہوں والا سلسلہ ہے، اور ہمارے کاروباری اور تجارتی جو مراکز ہیں ان مراکز کے اندر بھی گناہوں والا سلسلہ ہے، اور اس کی وجہ سے گھروں سے برکت اٹھ گئی اور اس کی وجہ سے کاروبار سے برکت جو ہے وہ اٹھ گئی ہے۔ میں نے کیا عرض کیا کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت بڑی نیکی ہے اور بہت بڑی عبادت گزاری ہے، اور اپنے گھروں کو اور اپنے کاروباری مراکز کو گناہوں سے محفوظ کرنا اپنے اللہ تعالیٰ کی برکت کا حاصل کرنا ہے، اور ان برکتوں کا حصول ہوتا ہے۔ ایک وجہ گھروں سے اور دکانوں سے اور فیکٹریوں سے اور تجارتی مراکز سے برکت کا اٹھ جانا، ایک وجہ اس کی یہ ہے، اور دوسری وجہ اس کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ میں غور کریں، آپ غور کریں، ہمارے گھر کے اندر کتنے دن ہو گئے ہماری اہلیہ نے، ہماری بچیوں نے، ہمارے بچوں نے، یا کتنا رمضان جب گزرا ہے، رمضان میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواؤں گا، مجھے معلوم ہے میں اگر کہوں کہ ہاتھ کھڑے کرو تو شرمندگی ہوگی۔ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد، رمضان میں تلاوت کا سلسلہ، مائیں بہنیں بیٹیاں اور نوجوان بھی اور بزرگ بھی اس طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کی طرف توجہ ہے اور سلسلہ ہے۔ اس کے بعد ایسے کتنے لوگ موجود ہیں اور کتنے گھرانے موجود ہیں جن کے اندر اللہ کی کتاب قرآن مجید کا تلاوت کرنا نہیں ہے اور اللہ کی کتاب قرآن مجید کا پڑھنا نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید کا پڑھنا، اللہ کی کتاب قرآن مجید کا سمجھنا، اللہ کی کتاب قرآن مجید جو ہے اس کے بارے میں محنت کرنا اور کوشش کرنا، یہ خیر کی اور برکت کی بات ہے۔ چلو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، مارکیٹ جب کھلتی ہے بازار میں، تو بازاروں میں جب صبح صبح گزرتے ہیں تو وہاں کیا لگی ہوتی ہے؟ یہ تلاوت ہم مارکیٹ اور بازار میں کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ مارکیٹ اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت خیر کا ذریعہ ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت برکت کا ذریعہ ہے۔ ہمارے بھائی یہ بہت اچھا کام ہے، لیکن صبح کو کوئی آیا نہیں ہوتا تو دیواروں کو سنانا ہوتا ہے۔ اس میں یقیناً جس جگہ پر اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر ہے تب، وہ فیکٹری ہے تب، وہ مارکیٹ ہے تب، وہ بازار ہے تب، وہ پارک ہے تب، جہاں اللہ کی کتاب کی تلاوت ہے، وہ برکت اور خیر والی بات ہے۔ لیکن میرے بھائی، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھنا بھی چاہیے اور اللہ کی کتاب قرآن مجید کو سننا بھی چاہیے اور اللہ کی کتاب قرآن مجید کو سمجھنا بھی چاہیے۔ یہ خیر کی بات ہے اور برکت کی بات ہے۔ حصول برکت کے جو ذرائع ہیں، حصول، آپ چونکہ ہم لوگ خطبہ اور لوگ اپنے دل کی بات کر لیتے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے کیا کہ ایک دو دوست نہ ملیں یا ایک دو جاننے والے نہ ملیں یا کسی کا فون نہ آئے، حضرت بہت پریشانی ہے کام کے لحاظ سے، چونکہ میرا بھی کام سے تعلق ہے، میں بھی اس شعبے سے ساتھ متعلق ہوں، مجھے بھی اس کے بارے میں احساس ہے اور یقیناً درست بات ہے۔ میرے بھائی، اسباب کو اختیار کریں، محنت اور کوشش کو جاری رکھیں۔ نا امیدی گناہ ہے، نا امیدی کی طرف نہیں جانا، دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے اس سے نہ اس کے، اللہ رب العزت کی دو چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں رکھنی ہیں، کیا؟ در بھی اور ڈر بھی۔ کوئی آدمی کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہے، اللہ کا در بھی اور اللہ کا ڈر بھی، در کا میں نے دروازہ،
اللہ کا در بھی اور اللہ کا ڈر بھی اس کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے اور ہر وقت اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ اللہ کا در ہو تب اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو سب، اور امیدی نا امیدی گناہ ہے اور امید جو ہے وہ ایمان اور ہمارے دین اور اسلام کا حصہ ہے۔ جب اپنا بندہ اپنے اللہ کے حضور درخواستیں پیش کرتا رہتا ہے، اب آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی آدمی بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہے تو ہمیں بھی شرم آ جاتی ہے، یار یہ ہر وقت ہی، تو پھر ہمیں بھی، تو اللہ تو بڑے ہی غیور ہیں اور اللہ رب العزت کی ذات بڑی ہی مہربان ہے اور اللہ رب العزت کی ذات بڑی رحمتوں والی ذات ہے۔ دیکھیں کوئی بیٹا والدین کا نافرمان ہے اور رات لیٹ ہو جاتی ہے اور بیٹا گھر میں آتا ہے، امی ناراض ہے تو دروازہ کھٹکتا ہے، تو کیا امی دروازہ نہیں کھولتی ہے؟ امی روٹی کا نہیں پوچھتی ہے؟ تو اللہ کی مہربانی اور رحمتوں تو ایک ماں سے 70 گنا زیادہ ہے۔ جو اللہ کے در پر آئے گا اور اللہ میں بھولا رہا، مجھ سے غلطیاں ہو گئیں اور میں نافرمانیاں کرتا رہا، در کو اور اللہ کے ڈر کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ جو سلسلہ اور یہ جو پریشانی ہے رزق کے مسئلے کے اندر اور یہ جو کھٹکا لگا رہتا ہے بے برکتی کا، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ دور فرما دے گی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق اس طرح دیں گے من حیث لا یحتسب، کوئی انسان کو وہم و گمان نہیں ہوگا، گاہک آ جائے گا اور رزق کا انتظام ہو جائے گا، انسان کے ذہن میں نہیں آئے گا اور انسان کو وہم و گمان کے اندر نہیں ہوگا۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا برکت کی ضرورت ہے، حصول برکت کا ایک ذریعہ گھروں کو گناہوں سے پاک کرنا ہے، تجارتی مراکز کو گناہوں سے پاک کرنا ہے، اور ایک اس کی وجہ اللہ کی کتاب قرآن کو لانا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں آپ بچوں کو گھر والوں کو ایک ٹائم مقرر کریں، 10 منٹ 15 منٹ بیٹھ کر ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور 1 مہینے کے بعد دیکھنا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے پاس 1 لاکھ یا 2 لاکھ آ جائے گا، میں قسم سے کہہ دیتا ہوں جو بھی آئے گا آپ اس کے ساتھ مطمئن ہوں گے اور آپ کو سکون ملے گا اور قلبی لحاظ سے آپ اس کے اوپر شاکر ہوں گے اور آپ کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ اسی کو برکت کہا جاتا ہے۔ قرآن جہاں آتا ہے وہ برکت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نورانی مخلوق فرشتے ہیں، وہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے لیے سفارشیں کرتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بارے میں جو قرآن نے سورۃ نوح بیان کی، میں نے کہا پوری سورت کی تلاوت برکت کے لیے، پوری سورت کا ترجمہ برکت کے لیے، اور پھر ترجمے کے اندر یہ تھا کہ عام طور پر اس کو نمازوں میں پڑھا جاتا ہے تو ترجمے کا اظہار ہو تو پھر انسان کے لیے خیر و برکت اور اس کے لیے دل کا سکون نماز کے اندر زیادہ لگتا ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی ہو اور قرآن مجید کا سمجھنا بھی ہو، قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید کا سمجھنا بھی ہو۔ اتنے سارے دنیا داری کے لیے ہم نے اسباب کو اختیار کر لیا، آج سے پھر تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے، آخرت بھی انشاءاللہ تعالیٰ بنے گی اور اس کے ساتھ دنیا بھی درست ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے قلبی لحاظ سے اطمینان ملے گا اور سکون ملے گا، قرآن کی تلاوت بھی اور اس کے ساتھ قرآن مجید کا سمجھنا بھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کیا؟ وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اے میری قوم اللہ کے در میں آ جاؤ، رجوع کر لو، اس لیے کہ جو اس کے پاس آتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ اتنے بڑے بڑے تو نے جرم کیے ہیں، نکل جاؤ ہمارے در سے اور ہمارے گھر سے تیرا ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے کہ جب تم آؤ گے تو انہوں نے کہا انہو کان غفارا، وہ تمہیں سینے سے لگا لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی طرف سے اس طرح آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو، ایک ہاتھ آتا ہے تو اللہ اس طرح پورے ہاتھ پھیلا کر اس کو لے لیتے ہیں، وہ چلتا ہوا آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے طرف بھاگتے ہوئے، یعنی اللہ کی مہربانی اور رحمتیں اور مغفرتیں اس کے لیے آتی ہیں۔ کہا انہو کان غفارا، وہ تیری غلطیوں کو اور گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا،
رحمت والی بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال کو اور تمہاری اولاد کو تمہارے لیے برکت کا ذریعہ بنا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے اللہ باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہروں کے پانی کو بھر دے گا اور نہروں کو جاری کر دے گا۔ لوگو مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، تمہیں اللہ کی طاقتوں پر کیوں یقین نہیں آتا؟ اللہ نے تمہیں کس طرح بنایا؟ پانی کی بوند تھے اور اس کے بعد پھر جمع ہوا خون بنے، گوشت کا لوتھڑا بنے، اس کے اندر ہڈیاں آئیں، پھر اللہ کی ذات نے تمہارے لیے جان کو ڈال دیا اور پھر اللہ نے راستوں کو آسان کر دیا کہ تم یہ غور نہیں کرتے؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اللہ کی ذات نے مختلف تمہارے اوپر ادوار گزرے اور تمہیں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا در بھی اور اپنا ڈر بھی نصیب فرمائے اور گناہوں سے بچائے، برکت نصیب فرمائے۔ جتنے پریشان حال ہے کاروباری، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دے اور ضروریات کا انتظام فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔